لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ نور النساء قرآن کریم کی صورت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. یہ اعتبار نزول کے 92 نمبر ہے، اس کا 92 نمبر ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں یہ 4 نمبر پر ہے. 176 آیات پر مشتمل ہے. سورۃ البقرہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر طویل سورۃ النساء ہے. اور اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ 4 ہجری کا آخر اور 5 ہجری کا شروع اوائل ہے. اور زمانہ نزول کی وجہ سے سورہ مبارکہ کے جو موضوعات ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں. 4 ہجری کے اختتام کا مطلب یہ ہے کہ 2 غزوات ہو چکے ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد. اور چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں آپ کریم علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت ابی حمزہ اور سید الشہداء ان کی شہادت ہوئی، جسم کے ٹکڑے ہوئے 70 غلاموں. تو یہود اور مسلمانوں کے مخالفین 3 تھے، اس کا سورۃ بقرہ کی شروع میں ذکر ہوا ہے. ایک کفار مکہ تھے جو پہلے سے ہی مخالف تھے. مسلمان جب مدینہ پہنچے تو ایک اور گروہ ان کے ساتھ مخالفین کا شامل ہوا جو یہود تھے مدینہ. اس میں 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور وہ بنو قینقاع. یہ 3 قبائل تھے یہود کے. اور تیسرے مخالفین جو ہیں وہ یہود ہی کی محنت سے یا ان کی سازشوں سے تیار ہوئے، اور وہ تھے خود مسلمانوں میں ہی، یعنی منافقین، کہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے. ان تینوں گروہوں کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے دونوں صورتوں میں ہو چکا ہے. خصوصاً صورت بقرہ کی شروع میں پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے، پھر مشرکین اور کفار کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، اور پھر جو دوسرا یعنی مخالف گروہ تھا بنی اسرائیل یعنی یہود کا ذکر، پھر اس کے بعد صورت بقرہ میں بھی ہوا، پھر صورت آل عمران میں بھی ہوا. تو اب چونکہ مسلمانوں کو بظاہر نقصان اٹھانا پڑا ایک جنگ میں، تو یہ دشمن جب کمزور دیکھتا ہے کسی حوالے سے اپنے مخالف کو تو وہ زیادہ جری ہو جاتا ہے. تو اب یہ کیفیت تھی یہود کی، کیونکہ مسلمان عہد میں تھوڑا سا انہیں نقصان اٹھانا پڑا تھا، 70 قربانیاں دینا پڑی تھی. تو اس وجہ سے اب یہ دشمن یہود جو ہیں کفار کی اور مشرکین کی سازش سے زیادہ جری ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہی حضور علیہ السلام کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف ہی اور قرآن کریم اور رب کے خلاف جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا. تو منافقین جو ہے مسلمانوں میں ایک اچھا خاصا گروہ جو ہے ان کا پیدا ہو گیا، جو تھے تو مسلم لیکن صرف نام کے مسلمان تھے. تو اس سورہ مبارکہ میں اب یہ پس منظر اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اب انہی سے خطاب ہے. قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ میں 3 گروہوں سے خطاب ہے. ایک تو امت مسلمہ سے خطاب ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن عموماً اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں خصوصاً امت مسلمہ جو ہے اسے ایڈریس فرمایا، احکام شریعہ سکھائے اور تمدن سکھایا، آئلی نظام مسلمانوں کو، خاندانی نظام مضبوط کیا. اور جو اور ضرورتیں تھیں بالکل کلیئر ہے کہ 70 مسلمان جو شہید ہوئے تو ظاہر ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کی شادی شدہ تھے تو ان کی جو بیوگان تھی خواتین بہت سی تعداد میں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے. تو اب ان یتیموں کے حقوق اور پھر جو فوت ہو جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو یہ بالکل نیچرل چیزیں تھیں جو اس سورہ مبارکہ نے بیان فرمائی. یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو یتیموں کے حقوق عطا فرمائے گئے، اور پھر کیونکہ بہت سی مسلم خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو اس لیے شادی کے حوالے سے ترغیب دی گئی کہ جو شادی کر سکتے ہیں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، تو وہ اس انداز میں انہیں تحفظ فراہم کریں جو شہداء کی یعنی گھروالیاں تھیں ان کو. اور پھر یہ تھا کہ ان شہداء کی خود وراثت کیسے تقسیم ہو. تو 2 رقوع، 1 رقوع مکمل
7 نمبر آیت سے لے کر 14 نمبر آیت تک مسلسل یہ وراثت کے حقوق بیان کیے اور ان کو بڑا کلیئرلی اور ایک تو نصیبہ مفروضہ فرمایا گیا کہ یہ فرض ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ مردوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں، عورتوں کا بھی ہے، چاہے وراثت تھوڑی ہے یا بہت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو مرلہ ہے تو آپ کہیں کہ بہنوں کو نہیں دینا اور بیٹیوں کو نہیں دینا، بس یہ بیٹوں کو دینا ہے اور بھائیوں کا تقسیم ہوگا، نہیں۔ فرمایا مما قل منه او کثر، چاہے 1 روپیہ بھی ہے تو جس طرح مردوں میں تقسیم ہوگا اسی طرح جو عورتیں اس کی حقدار ہیں، جن کا آگے پھر تفصیل سے بیان فرمایا گیا، ان سب کو حق ملے گا۔ اور نصیبا مفروضہ، یہ فرض ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو ایسا کریں چاہیں تو نہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر جہاں وراثت کے حقوق 2 آیات میں مسلسل بیان کیے گئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے لے کر اگلی آیت، اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی انسان کو بہت جھنجھوڑنے والی ہیں، کیونکہ حقوق بیان کر کے وراثت کے فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ عام بات مت سمجھنا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، یعنی بہت کڑی سزا ہے۔ یہ کفار کے لیے بیان کی گئی، یہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے قاتل کی کے لیے بیان کی گئی، یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنا یہ کفار کے لیے کہا گیا ہے، خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے۔ مسلمان کے کہیں بھی سزا ایسی نہیں مسلمان کی کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، سوائے ان 2 مقامات کے، ایک قاتل کے لیے آگے اسی سورہ مبارکہ میں ہے کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا مہینا، 4 سزائیں بیان کی گئی، ان میں ایک سزا یہ ہے کہ دوزخ میں قاتل ہمیشہ رہے گا جس نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا، اور دوسرا جس نے وراثت میں حق نہیں دیا، آپ نے کسی بھی حصے دار کو محروم کر دیا، وہ مرد ہے عورت ہے، کسی کو محروم کیا، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کی سزا بھی یہ ہے کیونکہ اس نے اللہ کی حدیں پھلانگی، من یتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اس لیے یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے وراثت کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہماری ضرورتیں پوری کرے، تمام ضرورتیں اس کی بارگاہ سے اللہ کے کرم اور فضل سے پوری ہوتی ہیں، وہ سب سے طاقتور ہستی جو رزق دینے والی ہے۔ میں کسی اور کا رزق یا کسی اور کا حصہ یعنی غصب کر کے میں کیسے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوگا، اور وہ چیز جو لیتا ہوں، اب بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، گھروں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، بندہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا ہوا، اور پتہ چلتا ہے کہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا اور بیٹیوں کو اپنی زندگی میں یعنی والدین اپنی وراثت اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو معروم کر دیتے ہیں۔ وہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کے اندر بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ خیر کا اگر جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو اور کہاں سے ہوتے۔ اس لیے اسلام نے یہ جو تعلیم فرمائی ہے اس کے مطابق ہی وراثت میں حصے، تو یہ خصوصاً جب احد کا واقعہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، یہ مکمل احکام عطا فرمایا۔ اور امت مسلمہ کی خطاب میں بہت سی چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے سورہ مبارکہ میں خاندانی نظام کو جو ہے وہ اس کے مکمل احکام اور آداب سکھائے گئے، کیونکہ بنیاد ہے خاندان۔ ریاست حکومت کہیں بھی ہوگی تو ریاست اور حکومت میں بنیادی کام ہوتا ہے مینٹیننس آف پیس کا، یا امن کو انشور کرنے۔ حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں امن رہے جہاں لوگ رہتے ہیں، اور امن کیسے رہے گا؟ امن کی 2 چیزیں ہیں، پہلی بنیاد ہے آپ کا گھر، اگر گھر میں پیار محبت اور امن اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہے تو انشاءاللہ یہ گھر والے جب باہر نکلیں گے تو یہ غاصب بن کے نہیں نکلیں گے اور یہ ظالم اور جابر بن کے نہیں نکلیں گے۔ گھر میں یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ انسان بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، تو یہ چیزیں جو سکھائی گئی ہیں، تعلیم فرمائی گئی ہیں، دراصل یہ پوری جو ریاست ہے، حکومت ہے، یا پورا جو ایریا اور معاشرہ ہے اس کے سکون اور سکھ کا ایک بہترین راستہ اور ذریعہ ہے۔ تو گھر میں بنیاد ہے میاں بیوی، اس سورہ مبارکہ میں میاں بیوی کے باہمی حقوق، اور اس میں سب سے جامع آیت تو سب سے شروع والی آیت ہے جو میں نے بھی پڑھی ہے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا ہو گئے،
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں حقوق عطا فرمائے اور جس کے نام پر اپنے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، والارحام، اور صلہ رحمی، جو رحم جو خونی رشتہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے جو حقوق متعین فرمائے ہیں انہیں ادا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ بہت بڑے کلمات ہیں جو آگے بھی پھر بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران اور نگہبان ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کون ہے دیکھنے والا، تو آپ اگر چھپ کے بھی، آگے فرمایا کہ وہ معکم اینما کنتم، جہاں منافقین کا ذکر ہوا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ جب یہ راتوں کو بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں تو لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، لیکن اس سے کیسے چھپائیں گے جو ان کے پاس ہوتا ہے جب رات کو۔ یہ وکان اللہ بما یعملون محیطا، جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے رقیب ہونے کا ایک احساس دلایا گیا ہے کہ مومن رب کو حاضر سمجھے اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سکے۔ اور پھر ان آیات میں جو میاں بیوی کے بارے میں حقوق کو بیان کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی یوں سمجھیے کہ کی ورڈز ہیں قرآن کے جو مرکزی خیال ہے اور نقطہ ہے پورے اس پیغام کا، کہ وعاشروہن بالمعروف، اپنی گھر والیوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ اب یہ بات جو جیسے سمجھ سکتا ہے قرآن جو ہے اس کی سمجھ پہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، یعنی اس میں جھگڑا اور فساد اور نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گھر کا امن اور محبت چاہیے۔ اب اس میں ایک چیز ہے جس کو پہلے بھی بیان فرمایا گیا اور وہ بڑا خوبصورت خیال ہے اگر انسان کو سمجھ آئے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند، کوئی چیز ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یعنی انسان کو اس کی اپنی جو دلچسپیاں ہیں یا محبتیں ہیں یا نفرتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون سا کوئی معیار ہے آپ کا کہ آپ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اصل میں بھی اچھی نہ ہو، یا آپ کو جو پسند ہو وہ واقعتاً بہت اچھی ہو۔ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آپ کو کوئی چیز پسند ہو اللہ رب العزت نے اسی میں خیر رکھ دیا ہو، اور آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں خیر رکھ دیا ہو، اور آپ کو پسند ہو اور اس میں شر رکھ دیا گیا ہو۔ تو یہ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا اور یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر آپ کو فإن کریہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیوی کی کوئی عادت پسند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو اور اللہ نے اسی عادت کی وجہ سے آپ پر خیر کثیر کے دروازے کھولے، یعنی آپ کو اس کا رنگ اچھا نہیں لگتا، اس کا مزاج اچھا نہیں لگتا، زبان کی تیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی وجہ سے وہ اولاد عطا فرمائی ہو کہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے نیک فرمائی کرتی رہے، اولاد صالح اسی عادت کی وجہ سے مل گئی ہو جو آپ کو پسند نہیں تھی۔ لہٰذا اپنی پسند کے پیمانے ٹھیک کیجیے اور ان چیزوں سے نفرت مت کیجیے جو اللہ کی بنائی ہے، اس میں خیر ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں محرمات بیان کیے، وہ رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اپنے والد کی منقوحات سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی کے والد نے جتنے نکاح کیے ہوں ان کے ساتھ پھر بیٹوں کی شادی نہیں ہو سکتی، جو والدین کی والد کی جو وہ اس کی ماں بنے گی ایک طریقے سے اسٹیپ مدر بنے گی، تو لہٰذا ان سے رشتہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تمام خوبصورت یہ چوتھے پارے کی آخری آیت جو ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، پوری آیت کریمہ نے وہ حقوق بیان، وہ رشتے بیان فرمائے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور پانچویں پارے کی پہلی آیت کہتی ہے کہ اس کے علاوہ سب حلال ہے، یعنی قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناجائز و حرام چیز بتا دیتا ہے اور جو جائز ہو پھر اس کو ظاہر احاطہ ممکن نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ہیں جو جواز کی ہیں، حلال چیزوں کا ذکر جو ہے اگر قرآن کرتا تو ظاہر ہے کہ سبزیوں اور گوشت کے ذکر سے ہی کئی بارے بن جاتے، تو اس لیے جو ناجائز تھا، حرام تھا، اس کو واضح کر دیا اور یہ فرما دیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ سورۃ انعام نے کہا، یہاں سورۃ بقرہ میں بھی محرمات کا ذکر ہوا، پھر آگے سورۃ مائدہ میں بھی وہ آیات ہیں۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ چار جگہ یہ آیت کریمہ دہرائی گئی ہے سورۃ مائدہ میں، ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تو اس میں 5 چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں 4 میں، تو یہ محرمات بیان کیے، پھر کہہ دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حلال ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے اور حلال کی تفصیل نہیں بتاتا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو چوتھے پارے کے شروع میں کہا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اونٹ کا گوشت بھی اور اونٹنی کا دودھ بھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں حرام کیا ہے؟ تو قرآن نے ان سے پھر پوچھا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اے محبوب ان سے کہو کہ لے آؤ تورات، کہاں اللہ نے حرام کیا؟ کیونکہ حرام تو صرف اللہ کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس تورات میں ہے کہ حرام ہے تو پھر تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی اور آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر حرام کرنے کا اور کسی کو اختیار نہیں. کسی چیز کو حرام صرف وہ کر سکتا ہے جو مالک کل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی یا اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سورۃ اعراف میں آپ کو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے سونپا. تو اس طرح جو امت مسلمہ کو خطاب ہے تو اس میں اخلاقی احکام بھی بہت سے ہیں، معیشت اور تدبیر مملکت کے اصول بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ خاندان سے متعلق خان کی جھگڑے کیسے ختم کیے جائیں. میاں بیوی کے حقوق کو بہت شرح و بست سے بیان کیا گیا ہے. 5ویں پارے کے تیسرے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کہا گیا کہ مرد جو ہے اس کو قوام اور نگران اور نگہبان اور منتظم بنایا گیا. الرجال قوامون علی النساء. اور پھر فرمایا گیا کسی وجہ سے اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ اور یہ تعلق، یہ گھر کا نظام اتنا پسند ہے اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں عام ہے کہ وہ اس کو ہر قسم کی نفرت یا کوئی جھگڑا فساد اگر در آئے یا داخل ہو جائے، کسی حوالے سے کوئی لوپ ہول ایسا ہو، کسی سراغ سے آ سکتا ہو، تو اس کو قرآن نے بند کیا. اللہ نے حکام دے فرمایا ایک حکم مرد کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے مقرر ہو جائے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اگر نہیں چل سکتا آگے تو یہ خوبصورتی سے اختتام پذیر ہو جائے یا اس کا حل نکل آئے. اور یہاں بڑی اہم چیز قرآن نے بیان فرمائی یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر یہ دو حکم جو ہیں مرد اور عورت کی طرف سے، میاں بیوی کی طرف سے، اگر ان کے دل میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود بخود سنجوگ کی صورت نکال لے گا اور صلح کا راستہ نکالے گا. ہاں اگر یہ بھی صرف دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ووٹ لیا ان سے لہٰذا آپ کہتے ہیں تو ان کے صلح کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جو دکھانے کے لیے جائے گا اس میں اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور برکت کہاں سے آئے؟ لہٰذا برکت آئے گی یرید اصلاح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت امام غزالی نے بیان فرمایا ہے احیاء علوم الدین میں کہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا تھا تو آپ نے اسے بھیجا کہ جاؤ صلح کرا، یعنی حکومتی نمائندے کے طور پہ وہ تشریف لے گیا. تو کچھ دیر بعد یا 1-2 دن بعد واپس آئے اور عرض کی کہ حضور میں نے تو بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اپنے وہ پولز پہ کھڑے ہیں، ایک نارتھ پول پہ ایک ساؤتھ پول پہ، قریب آئیں گے تو کوئی صلح ہوگی. تو آپ نے اس پہ غصہ فرمایا. تو اس نے عرض کی کہ حضور مجھ پہ کیوں غصہ فرما رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا سارا قصور آپ کا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر منانے والے کے دل میں سچ ہوگا تو باقی کام اللہ کی رحمت پورا کر دے گا، اللہ کی مدد و نصرت جو ہے باقی معاملہ آسان فرما دے گا. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ امت مسلموں کا خطاب بھی وقفے سے، بیچ میں یہود سے خطاب ہے، پھر مسلمانوں سے ہے، پھر منافقین سے خطاب ہے، یہ سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. تو ایک آپشن وہاں رکھا گیا اور وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ پہلا آپشن ہے میاں بیوی میں اختلاف کا پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں اپنے اختلاف کا، آپس میں مل بیٹھیں. قرآن ارشاد فرمایا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. میاں بیوی کا یہ باہمی معاملہ ہے، ایک دوسرے کا عیب، ایک دوسرے کا اگر کوئی قصور ہے تو کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، آپس میں مشورہ کریں اور آپس میں طے کریں کہ ہم ایک دوسرے سے کیوں غصہ کرتے ہیں. یہ مفسرین نے اس کی پھر عملی صورت بتائی ہے، کیونکہ جو ناراض ہوگا آپس میں ناراض ہوں گے تو کیسے مل بیٹھیں گے؟ مل بیٹھ رہے ہیں تو مسئلہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہی مل بیٹھ رہے ہیں تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے خود مل بیٹھو اور شعوری انداز میں سوچو کہ ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. وہ 1-2 چیز ہوگی تو أن يصلحا بینہما کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ آپس میں لکھ لیں بھائی آپ یہ بات جب کرتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میں وہ کہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ جو بات اچھی نہیں لگتی وہ لکھ لیں اور پھر اسے سامنے لٹکا کے کسی جگہ رکھ دیں تاکہ اس کو دیکھتے رہیں کہ یہ ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کرتے. تو یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے جو قرآن کریم میں فرمایا آپس میں حل کر لیا. اور یہ دوسرا مرحلہ وہ ہے جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ جب یہاں حل نہ ہو سکے تو پھر جو ہے وہ حکم رکھتے. پھر اہل کتاب سے قرآن کریم کا خطاب ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اب یہ بڑے خوبصورت انداز ہیں الم تر والے جو آیات ہیں نا، اے محبوب آپ نے ان کی طرف دیکھا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور اب ان کا عمل یہ ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب الم تر الی الذین یزکون انفسهم، جو بڑے نیک پاک بنتے ہیں. محبوب آپ نے ان کو دیکھا ہے، یعنی یہود کا ذکر نیک پاک بنتے ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی آیات کی
مخالفت کرتے ہیں، اور پھر چھٹے پارے کے شروع میں اسی سورہ مبارکہ میں ان کے وہ جرائم جو ہیں وہ چارج شیٹ پھر کھولی گئی ہے، جو ان کے یعنی انبیاء کو قتل کرنا تھا، حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی منصوبہ بندی کرنی، لیکن قرآن نے کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ سولی چڑھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ان پر شبہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور اپنے پاس اٹھا لیا۔ رافعک الیہ، جس کا ذکر پہلی سورہ مبارکہ سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، جو حدیث میں تفصیل ہے، تو قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہود کے اور جرائم بھی بیان کیے، ان کی زیادتیاں بھی بیان فرمائیں، اور ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس میں یہود کے ساتھ بہت ہی شدید کلمہ ہے، یہ قرآن نے کسی کے لیے نہیں بولا، سب سے سخت کلمات جو ہیں وہ یہود کے لیے بولے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ان کی کتنے جرم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اس انداز میں کلام فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ایک یہود سے خطاب کرتی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، ہم نے نازل کی، جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہیں، یہ مصدق ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اور ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے کے نقوش مٹا دیے جائیں، یعنی چہرے جو جیسے مل دینا ہوتا ہے نا چہرے کو، کان ناک کا اور آنکھوں کا اور کس جسم کے چہرے کے کسی یعنی حصے کا پتہ نہ چلے، تو قرآن کہتا ہے ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اور تمہارے چہروں کو پیچھے لگا دیا جائے، یعنی بجائے سامنے دیکھنے کے تمہارے پورے سر جو ہیں یہ الٹا دیے جائے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا تم پہ اللہ کی وہ لعنت برسے جو اصحاب سبت پر برسی، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا کام ہو کر رہتا ہے۔ تو اس پر مفسرین نے طویل کلام فرمایا ہے کہ کیا یہود کے لیے یہ سزا آخرت میں ہے یا دنیا میں ہے؟ تو اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کی سزا کا ذکر ہے، ان پر یہ وقت آنا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ یہود کے خلاف ہی یہ بہت بڑا ایک محاذ بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ سزا جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو یقیناً ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے۔ اور پھر منافقین کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہے، اور اس میں بڑی اہم آیات ہیں وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر منافقین کا ذکر اس انداز میں شروع فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا، کہ آپ نے ان کی طرف دیکھا ہے کہ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یا ان کتابوں پر ایمان لائے جو آپ کے پاس اتری ہے، اس سے پہلے اتری ہے، ان کا کہنا یہ ہے، یزعمون، قرآن کہتا ہے کہ ان کا گمان یہ ہے، لیکن آگے ان کا کرتوت یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا للطاغوت، اپنے فیصلے کے لیے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، منافقین ہیں کلمہ پڑھنے والے، یزعمون، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل یہ ہے کہ بجائے آپ کو اپنی فیصلوں کے لیے حکم بنانے کے، وہ پسند یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی طاغوت کو، کعب بن اشرف یہودی تھا، یہ اس کا ذکر ہے طاغوت کے لفظ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ معروف واقعہ، ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی، ان کا تنازع ہوا، تو مسلمان کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو بظاہر مسلمان تھا، بجائے اس کے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہ کہتا تھا نہیں آپ کے جو بڑا ہے اس کے پاس چلتے ہیں، جبکہ یہودی کہتا تھا کہ نہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ تو آخر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہودی کو پتہ تھا میں حق پر ہوں، اور مسلمانوں کا تو حکم موجود ہے پہلے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی فیصلہ کرو تو فیصلے کے سامنے مسلم اور غیر مسلم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اپنا اور پرایا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جیسے اہل ایمان کو پھر حکم فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے ہونا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے اس انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر نقصان خود تمہیں اٹھانا پڑے یا تمہارے والدین کو یا رشتہ داروں کو نقصان بھی کیوں نہ ہو، لیکن مومن کھڑا ہمیشہ حق کے ساتھ ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اور وہ دو نمبر ہو کہ ہر چیز میں دو نمبری ڈھونڈے، اور اپنا منافع اور دوسروں کا نفع اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اس کے قدم اٹھیں، تو یہ مسلمان سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہاں بھی
کیونکہ یہودی کو پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں تو حضور علیہ السلام فیصلہ میرے حق میں ہی کریں گے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ جو بظاہر مسلمان تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. تو حضرت عمر کے پاس چل گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب فیصلے سنا یعنی مقدمہ سنا تو ساتھ ہی یہودی نے کہا کہ آپ یہ بھی اضافی بات سن لیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے, آپ ہتھیار لائے اور فوراً ہی اس کو وہیں قتل کر دیا جس کو حضور علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں تھا. تو مدینہ طیبہ میں شور بج گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا بظاہر تو مسلمان تھا. بلکہ ان آیات نے بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ان منافقین کو خطاب کیا ہے کیونکہ قانونی مسلمان تھے. کیونکہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے اور شریعت اور حقیقت جو ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جس کی کہ قرآن نے اطلاق فرمائی ہے. ظاہراً تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, اس انداز میں وہ مسلمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نے بلایا کہ واقعی آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے پوری تفصیل عرض کی حضور کی بارگاہ میں اور پھر حضرت عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتری. فلا وربک, اے محبوب آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں. اور جب آپ کو حکم اور ثالث اور جج بنا لے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر دل میں بھی آپ جو بھی فیصلہ کریں ظاہراً انکار کرنا تو دور کی بات ہے, دل میں بھی برا نہ سمجھے آپ کے فیصلے. یہ ہے ایمان کی اصل معراج. تو حضور علیہ السلام کے ہر فیصلے کو یسلم تسلیم ہو, اس کے سامنے ان کی گردن جھک جائے. یہ روح ایمان ہے. اور اس کی اگلی آیت بڑی اہم ہے, وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَاخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر ہم ان پر لازم کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, یعنی سچا مسلمان ثابت ہونے کے لیے دو ثبوت دو, ایک خود کو قتل کرو اور پھر اپنے گھر چھوڑ دو, تو ما فعلوه الا قلیل منهم, بہت کم لوگ یہ کام کرتے کہ خودکشی کرتے اللہ کے لیے اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے ثبوت کے طور پر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے اللہ حکم دے تو میں اپنے آپ کو اللہ, یہ معراج کی اور کمال کا ایمان. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی باتیں مانتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, اور ہر حوالے سے جو ہے ایمان کے حوالے سے, ان کی مضبوطی کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوتا اگر وہ یہ کام کرتے. تو یہ منافقین کو جو خطاب ہے یہ بھی بہت سی آیات ہیں, اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کا پھر اگلی آیت میں بھی ذکر ہے, اور ساتھ نوید ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اس کی شان نزول تو یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی حضور آپ تو بہت اعلیٰ درجوں میں ہوں گے جنت میں, اور ہم جنت میں پہنچ بھی گئے تو ہمارا درجہ بہت نیچے ہوگا, تو پھر آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر یہ مزے جو آج ہم لیتے ہیں یہ مزے کیسے ہوں گے. تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ اتری, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, فرمایا وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں, نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے, وحسن اولئک رفیقا. اور اس کے تحت علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو درجات ہیں جنت میں, یقیناً جو عظیم ہستیاں ہیں, انبیاء میں بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ترین درجے میں ہوں گے, لیکن جنت میں یہ شرف ہوگا کہ دوری کوئی نہیں ہوگی. جس درجے میں بھی کوئی ہوگا وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں سے مستفید ہوگا, اور وہ ایک قرب اور صحبت کی کیفیت ہوگی, چاہے درجات میں بڑا تفاوت ہوگا لیکن زیارت سے محرومی نہیں. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان سے بہت سے خطاب ہیں, 7 آیات ہیں اس میں, جو 9 آیات ہیں جو اہل ایمان کو خطاب فرماتی ہیں, اور پھر 3 آیات ہیں جو یا ایھا الناس کے ذریعے انسانیت کو خطاب فرماتی ہیں. اس سورہ مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم سب سے پہلی آیت ہے, پھر آخر میں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یعنی انسانیت کو حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کا پیغام پہنچایا گیا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں, لہٰذا ان پر ایمان لاؤ. اور اہل کتاب کو ایک خطاب تو آپ نے سن لیا ایک آیت کریمہ, اور ایک پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں ہے 6 پارے میں, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, کہ دین میں غلو نہ کرو. غلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں نے جو پیغام دیا ہو اس میں کچھ بڑھا دینا,
زیادتی کر دینا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ہاں پیغام ہے یا اہل کتاب کے ہاں جو پیغام تھے اسی تک محدود رہنا اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو دین کا حصہ نہیں بنانا، تو یہ اہل کتاب کے نام پیغام تھا۔ اور جو اہل ایمان کو قرآن کریم کے خطاب ہیں ان میں ایک آیت بڑی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تشریف لے گئے اور ایک بندے نے ان کو سلام کیا، تو جب انہوں نے سلام سنا تو سلام تو مسلمانوں کا شعار ہے، یعنی سلام کا مطلب ہے اسلام ظاہر کرنا، جو سلام کرتا ہے مطلب مسلمان ہے، کیونکہ مختلف ٹکڑوں میں مسلمان موجود تھے عرب کے پورے جزیرہ نما میں، جن کا ذکر یہاں آیات میں پھر بہت زیادہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ تم ہجرت کر لو وہاں، کیونکہ جب جنگ چھڑتی تو جو چند مسلمان کہیں پھنسے ہوتے تو وہ ایک ہیومن شیلڈ کے یعنی ہاتھ آ جاتا کفار کے کہ یہ مسلمان تو ہمارے ہاں چند پڑے ہوئے ہیں، لہذا مسلمانوں کے خلاف ان کو بطور ایک ڈھال کے استعمال کریں کہ تمہارے بندے ہم پکڑ لیں یا ان کو قید کر لیں اپنے پاس، اس طرح کی مسلمانوں کی ایک کمزوری بن جاتی، تو انہیں کہا گیا کہ آپ ہجرت کریں۔ تو کسی نے سلام کیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمیں دھوکہ دے کے ہمارے خلاف کوئی، کیوں حالت جنگ میں ہی تھے جب جا رہے تھے تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو کسی نے اس کو قتل کر دیا باوجود سلام کے۔ اب سلام اس کے مسلمان ہونے کی نشانی تھی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو تم پر اسلام ظاہر کرے یا جو سلام کرے تم یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، چونکہ شریعت اور تمہارا تعلق تو ظاہر کے ساتھ ہے، دل جانے اور رب جانے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے پھر ان جن صاحب سے قتل ہو گیا تھا ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی حضور اس کو سامنے صرف وہ یعنی اسلام کو بطور ایک ڈھال کے استعمال کر رہا تھا، وہ سچ مچ کا مسلمان نہیں تھا، یہ دھوکہ دے رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس میں اسلام نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اس کی شان ہے کہ وہ دل کی حال جانتا ہے۔ شریعت کا تعلق اور مسلمان کا ظاہر سے ہونا چاہیے، جو ظاہراً اسلام ظاہر کرے اسے مسلمان سمجھنا چاہیے، اور اس کو قتل کرنا یا اس طرح کی کوئی انتہائی چیز، ویسے ہوشیار رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دھوکے کے لیے بھی ایسا کام ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے کہ آپ اس کو قتل ہی کر دیں صرف شک کی بنیاد پر، تو اسلام نے اسے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات